بلوچستان کے کئی شہروں میں دہشت گردی کے واقعات، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 40 افراد جاں بحق۔ یوم میں موسیٰ خیل کے علاقے راڑاشم میں فائرنگ سے 23 افراد قتل، 2 زخمی۔ دہشت گرد 13 افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے، مقتول افراد کو گاڑیوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزموں نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد مسافروں کو قتل کیا۔ دہشت گردوں نے پنجاب سے آنے والی 23 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ کلات میں بھی قومی شاہراہ پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس سب انسپکٹر، 4 لیویز اہلکار اور 5 شہریوں سمیت 10 افراد شہید۔ دہشت گردوں کے حملے میں متعدد افراد زخمی، بولان سے 6 افراد کی لاشیں برآمد، 2 لاشیں ریلوے پل کے نیچے دبی ہوئی ملی، 4 لاشیں قومی شاہراہ سے ملی۔ مقتولین کو شناخت کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بولان میں دہشت گردوں نے ریلوے پل کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ کوئٹہ سے اندرون ملک ریل کا رابطہ منقطع۔ دہشت گرد حملوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، 12 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں کھڈ کوچہ کے مقام پر مسلح افراد کا تھانے پر حملہ آوروں نے تھانے کو آگ لگا دی، گاڑیاں اور ریکارڈ جلا ڈالا۔ تھانے کے قریب سے ایک شخص 10 زخمی۔ صدر وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے بھی موسیٰ خیل واقعے پر اظہار افسوس، دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سفاکیت اور ظلم کی انتہا کی گئی، دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے پولیس پر حملے کا واقعہ، کچے میں پولیس پر ڈاکوؤں کے حملے کی ذمہ داری شر گینگ نے قبول کر لی۔ شر گینگ کے سربراہ رانو شر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ پولیس نے ہمارے خلاف چند ماہ قبل بگٹی قبیلہ کو میدان میں اتارا۔ بگٹی قبیلے نے کچے میں آ کر شر قبیلے کا بہت نقصان کیا، جس کا ہم نے پولیس سے بدلہ لیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کا چہلم، ملک کے مختلف شہروں میں جلوس اور مجالس۔ لاہور میں دہلی گیٹ سے برآمد ہوا مرکزی جلوس، مقررہ راستوں پر رواں دواں، شام کو گام شاہ پہنچے گا۔ کراچی میں نشتر پارک اور نمائش چورنگی سے جلوس اعضاء برآمد ہوا، جلوس کی سیکیورٹی سخت، جلوس کی گزرگاہیں کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئیں۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر جلوس اور مجالس اعضاء، کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند۔ نیو کراچی، صدر، کلفٹن، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ لاڑکانہ، سکھر، خیرپور اور دیگر شہروں میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ قرآن خوانی، محفل حسن قرات، نعت اور محفل سماع کا اہتمام، لنگر اور دودھ کی سبیلیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں آج عام تعطیل۔ لندن ہنگاموں میں پاکستانی فرحان آصف کیس میں پیش رفت، ایف آئی اے سائبر کرائم کی تحقیقات میں فرحان آصف بے گناہ قرار، عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، ہتھکڑی کھول دی گئی۔ فرحان آصف نے جھوٹا آرٹیکل پبلش کرنے پر سوشل میڈیا پر معافی بھی مانگی تھی۔ ارشد شریف کو ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہراسمنٹ کا سامنا تھا۔ ارشد شریف اور دیگر صحافیوں پر متعدد مقدمات کے خلاف درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، ارشد شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے صرف ایک ایف آئی آر کو درست سمجھا جانا چاہیے تھا۔ ملزم کو عدالت سے رجوع کر کے ضمانت حاصل کرنے کا حق فراہم کیا جانا چاہیے تھا۔ ارشد شریف کے اہل خانہ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، جس کی تلافی ممکن نہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 23 نکاتی ایجنڈا جاری۔ قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔
منکی پاکس کے بڑھتے کیسز پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ مبارک ثانی کیس پر قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ بجلی میٹرز کا منصوبہ لا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے آئی پی پی سے کیپیسٹی پیمنٹ پر بات ہو رہی ہے۔ 1 سال میں بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ بجلی چوری قابل برداشت نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے ذرائع سے صارفین کو 14 روپے یونٹ ریلیف دیا۔ صوبائی حکومت کا 45 ارب کا ریلیف ہر صارف تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بھائی ایم پی اے رانا افضال انتقال کر گئے۔ رانا افضال حسین پی پی 139 سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ رانا افضال حسین وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز، سینئر وکلاء اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ M2 لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ M2 کا ٹول ٹیکس 1100 روپے سے بڑھا کر 1210 روپے ہو گیا۔ ویگن، ٹرالر، ٹرک، ٹریلر کے ٹول ٹیکس میں 600 روپے تک کا اضافہ۔ M2 موٹر وے کے تمام انٹرچینجز پر نئے ٹول ٹیکس ریٹس کا اطلاق کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی فوج کی شہداء اسٹریٹ میں وحشیانہ بمباری، متعدد فلسطینی شہید، خان یونس الزیتون اور نصیرات کیمپ پر حملے۔ اسرائیل کی دیر البلاح خالی کرنے کے لیے فلسطینیوں کو وارننگ، مغربی کنارے بھی خالی کرائے گئے۔ اسرائیلی فوج کے گھر گھر چھاپے۔ غزہ جنگ معاہدے کی شرائط قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ حماس نے نئی اسرائیلی شرائط مسترد کر دی۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ جولائی میں منظور کی جانے والی جنگ بندی تجاویز پر قائم ہے۔ فوری جنگ بندی کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ لیبیا کے علاقے شورف کے قریب انسانی اسمگلرز کی نجی جیل میں سیکیورٹی فورسز کا چھاپا، 1000 سے زائد تارکین وطن کو بازیاب کروا لیا گیا۔ متعدد اغواکار گرفتار، بازیاب افراد میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل۔ تارکین وطن کو 2 سال بعد بازیاب کرایا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں پاکستانی، مصری، سوڈانی اور دیگر ممالک کے باشندے شامل۔ ایسٹ لندن میں ٹاور میں آگ لگ گئی۔ بچوں سمیت 100 سے زائد افراد کو عمارت سے باہر نکال لیا گیا۔ 200 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف، 2 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ یمن کے سمندر میں کشتی الٹنے سے 13 تارکین وطن ہلاک، 14 لاپتہ ہو گئے۔ کشتی میں 25 ایتھوپیا اور 2 یمنی شہری سوار تھے۔ یمن کے صوبہ ٹاؤز کے ساحل کے قریب سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 مرد اور خواتین شامل۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ پی سی بی نے چیمپئنز کپ ٹیموں کے 5 مینٹورز کا اعلان کر دیا۔ مینٹورز کے ساتھ شفاف عمل کے ذریعے 3 سالہ معاہدہ ہوا۔ مینٹورز میں مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد، شعیب ملک اور وقار یونس شامل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں پانچوں کرکٹرز وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تعیناتی کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اور مانسون کے نئے زوردار سپیل کی انٹری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ میں تھرپارکر، مٹھی، چھاچھرو اور اسلام کوٹ میں تیز بارش۔ کراچی میں موسلادھار بارشیں متوقع۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا، ماہی گیروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ دیا گیا۔ سندھ میں آج سے 28 اگست تک تیز بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسیں گے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔